أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا سے ایک سوال ہے کہ آپ نے اپنے مقالے کی ابتدا میں لکھا ہے کہ تولا و تبرہ اصول دین کے دو اہم رکن ہیں، اور بعد میں یہ فرمایا ہے کہ یہ فروع دین میں ہے۔ اس کی آپ وضاحت فرمائیں۔ وضاحت بھی مقالے میں موجود ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں پہلا جزء تبرہ ہے اور دوسرا جزء تولا ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ لا الہ الا اللہ اصول دین میں ہے یا فروع دین میں ہے۔ لا الہ الا اللہ اصول دین میں ہے، تولا اور تبرہ اساس دین ہے، بنیاد دین کی اسی پر ہے، اور اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ اصول دین میں ہے۔ البتہ تولا و تبرہ کے اظہار کے کچھ قاعدے ہیں جو کہ فروع دین میں ہیں۔ جیسے توحید اصول دین میں ہے، لیکن توحید کے عقیدے کا اظہار جب ہم نماز پڑھ کے کرتے ہیں تو نماز فروع دین میں ہے۔ واضح ہے؟ تو تولا اصول دین میں بھی ہے، فروع دین میں بھی ہے، جس طرح توحید اصول دین میں بھی ہے، فروع دین میں بھی ہے۔ فروع دین میں اس کی عملی شکل ہے، اصول دین میں اس کی اعتقادی اور علمی شکل ہے۔ یہی تولا و تبرہ ہے۔ اصول دین میں اس کی علمی اور اعتقادی شکل ہے، اور فروع دین میں اس کی عملی شکل ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب تھا۔ جی، یہ کسی صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ کا یہ مقالہ بہت قابل تعریف ہے، اس مقالے سے جو شبہات ہیں وہ دور ہوں گے، اس کی اشاعت بہت ضروری ہے۔ اس پورے سیمینار کی پروسیڈنگز اور تمام مقالات ایک کتابی شکل میں شائع ہوں گے اور جلد شائع ہوں گے۔ ہم لوگوں نے سیمینار کا منصوبہ جس وقت بنایا تھا اسی وقت یہ منصوبہ اس میں شامل تھا کہ سیمینار کی پروسیڈنگز شائع ہوں گی، اور سی ڈیز کی شکل میں بھی انشاءاللہ جو بھی حضرات چاہیں گے وہ سی ڈیز تیار ہو رہی ہیں، وہ بھی ہو جائے گی، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہوں گی معلومات۔ یہ بھی مشورہ ہے، سوال نہیں ہے، مشورہ ہے، اس لیے مشوروں کو ہم تعریف ہے مقالے کی، اور یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہو۔ بہت شکریہ۔ جب خدا کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، پھر اللہ نے انسانوں کو لعنت میں کیوں شریک کیا؟ قرآن مجید کی بعض آیتوں میں دیکھیے، ذات احدی و صمدی میں، ذات حق سبحانہ و تعالی میں اور اس کی بندگی اور عبودیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور شرک کا امکان بھی نہیں ہے۔ آپ شرک کریں تب بھی فی الواقع ثبوتاً شرک نہیں ہوگا، آپ کا عقیدہ فاسد ہو جائے گا، آپ کا دین فاسد ہو جائے گا، لیکن وہاں شرک کا گزر نہیں ہے، ثنویت اور تثلیث اور کثرت کا گزر نہیں ہے اس ذات حق میں۔ اور ہم اپنی طرف سے خدا کی ذات میں یا اس کی صفت میں یا اس کے فعل میں شرکت کی کوشش کریں تو یہ شرک ہے، اور وہ اپنے افعال میں ہمیں شریک قرار دے دے تو یہ اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے۔ اور فرمایا اس نے بہت سے کاموں میں ہمیں اپنا شریک بنایا ہے، بہت سے کاموں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بے شک بتحقیق اللہ سبحانہ و تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، درود بھیجتا ہے، ثنا و صفت فرماتا ہے اپنے نبی کی، اے اور اس کے ملائکہ، اے ایمان لانے والو تم بھی ثنا و صفت کرو اور درود بھیجو اس نبی کی، یعنی جو کام میں کر رہا ہوں تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ۔ اور پوری تھیم دین کی یہی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو، یعنی اللہ رحیم ہے تم بھی رحیم بنو، اللہ کریم ہے تم بھی کریم بنو، اللہ سخی ہے تم بھی سخی بنو۔ یہ سب اس کے صفات و افعال کو اختیار کرنا، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ آپ کار خدائی میں مداخلت کی کوشش کریں، اس میں بھی ثبوتاً و وجوداً و حقیقتاً و واقعاً آپ
کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کا دین فاسد ہو جائے گا. شرک کی حقیقت ہے. تو میرا خیال ہے اس سوال کا جواب بھی ہو گیا، اور ضمناً بہت سے سوالات کا جواب ہو گیا. ایک سوال یہ ہے، ناقصین، قاسطین، مارقین کی تعریف فرمائیں تاکہ ہم آپ کے بیان سے مستفید ہو سکیں. یہ جب مقالہ چھپے گا تو اس کے حاشیے میں، ظاہر مقالے میں انہوں نے وہ چیزیں شامل نہیں کی، حاشیے میں تمام تفصیلات ہوں گی اور ٹرمینالوجیز کی ڈیفینیشنز ہوں گی، تعریفات ہوں گی. اس وقت اگر ان چیزوں کی توضیح کی جائے تو گفتگو بہت زیادہ پھیل جائے گی. یہ اصطلاحیں قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں. ناقص کہتے ہیں بیعت توڑنے والے کو. ناقصین جنہوں نے اللہ کی بیعت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی یا خلیفہ رسول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت کی اور بیعت توڑ دی، وہ ناقص ہیں. کلی ڈیفینیشن ناقص کی، ہر وہ شخص ناقص ہے جو اللہ کی بیعت توڑے، رسول کی بیعت توڑے، یا کسی بھی دور میں کسی بھی نبی کی بیعت توڑ دے. بیعت کرنے کے بعد وہ ناقص ہے. لیکن اسلامی تاریخ کے پس منظر میں یہ ایک اصطلاح بن چکی، صرف ان پر منطبق ہوتی ہے جنہوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس عظیم الشان بیعت کے بعد کہ جب تمام عالم اسلام سمٹ آیا تھا آپ کی ڈیہڑی پر، آپ کے دروازے پر. اور تاریخ میں ہے کہ مجمع کے درمیان حضرت علی علیہ السلام پیسے جا رہے تھے، گویا عام اصطلاح میں کہوں، آپ کے پاؤں پر لوگوں کے پاؤں پڑ رہے تھے. اور اس وقت سب نے کہا کہ اے علی، آپ کے علاوہ ہم کسی کی بیعت نہیں کریں گے، یعنی جمہور کی آواز. آپ کوئی بھی ہسٹری، کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ طبری، تاریخ ابن اثیر، تاریخ ابن کثیر، تاریخ مسعودی، تاریخ یعقوبی، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخیں، مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخیں، کوئی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں کہ کس طریقے سے، کس شان سے امیر المومنین کی بیعت ہوئی ہے. اور امیر المومنین علی علیہ السلام فرما رہے تھے مجھے چھوڑ دو، میری بیعت نہ کرو، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ اور امیر بنا لو، مجھے بہترین مشورہ دینے والا پاؤ گے، بہترین میں صلاح و مشورہ دوں گا، مجھے چھوڑ دو. لیکن سب کی ایک آواز تھی کہ نہیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے. ایسی عظیم الشان بیعت کے بعد پھر جن لوگوں نے بیعت توڑی، اب اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، وہ سب بیعت توڑی، بیعت ہونے کے بعد بیعت توڑی. اس تاریخ کو کوئی بدل نہیں سکتا. ان پر منطبق ہوتا ہے پرٹیکولرلی ناقصین کا لقب، وہ ناقصین ہیں. تو اب اگر اس طریقے سے ہم وضاحت کریں یا مولانا وضاحت کریں تو بات ایک ہی مقالے میں پورا 5 دن کا سیمینار ختم ہو جائے گا. تو آپ حضرات یہ اجازت دیں کہ اس طرح کی وضاحتیں بعد میں رکھی جائیں. ایک سوال یہ ہے، سوال اچھا ہے، دلچسپ ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ، میں سوال کی ترجمانی کر رہا ہوں، اگر پڑھوں گا نا تو وہ بعض سوالات میں بہت ادب سے کہہ رہا ہوں کہ مثلا املا انشاء اس طرح کا ہے کہ مجھے ہجے کر کے پڑھنے میں کافی وقت لگے گا اور پھر آپ بھی بے لطف ہوں گے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر لعن کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم کامل ہے، علم رکھتا ہے، اس کے علم میں کسی شک و شبہ کا گزر نہیں ہے. رسول یا ائمہ وہ بھی لعن کرتے ہیں تو کسی شک و شبہ کا گزر نہیں ہے، اسباب علم لعن کرتے ہیں تو وہ حجت ہے. ہم عام لوگ جو علم پورا نہیں رکھتے، اگر یہ عام چھوٹ دے دی جائے کہ ہر شخص لعن کر سکتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ وہ لعن کرنے میں غلطی بھی کرے، جس پہ لعن نہیں ہونا چاہیے اس پہ لعن کر بیٹھے، ہے نا. یہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے سوال یہ جز وضاحت نہیں کی ہے. ہم لوگوں کی عادت یہ ہے، درس یہ دیا جاتا ہے حوزے میں کہ پہلے اعتراض کرنے والے کا اعتراض پوری ہمدردی سے سمجھو اور اس کے دلائل پر غور کرو اور اس کے بعد جواب دو. تو آپ نے جو نہیں لکھا ہے وہ بھی میں نے واضح کر دیا کہ ہم جب عام آدمی جاہل ہیں، ناواقف ہیں، اگر ہم لعن کریں تو ممکن ہے کہ غلط بھی ہو جائے، تو عام اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ گویا اس سوال کا لب لباب ہے. جواب یہ، اجازت ہم نہیں دے رہے ہیں، اجازت جابر جوراسی صاحب نہیں دے رہے ہیں، اجازت مجتہدین نہیں دے رہے ہیں. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جس طرح کہا ہے کہ
بعض ہستیوں پر کہ اللہ درود بھیجتا ہے تم بھی درود بھیجو، اسی طرح بعض افراد یا بعض انواع کے لیے، اصناف کے لیے کہا ہے اللہ لعنت بھیجتا ہے، رسول لعنت بھیجتے ہیں، اور مومنین بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اب آپ مومنین میں شامل ہیں یا نہیں؟ اس لیے اگر کہیں شبہ ہے قف عند الشبہ، شبہ ہے خاموش ہو جائیں۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کا ارتکاب نہ کریں۔ لیکن جو بعض حقائق روشن ہیں آفتاب کی طرح، مثلا واقعہ کربلا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اب آج کوئی شخص، پورے جمہور مسلمین، شیعہ سنی کی بات میں نہیں، جمہور مسلمین، بلکہ جس کے اندر بھی فطرت انسانیت موجود ہے، وہ قاتل امام حسین علیہ السلام پہ لعن کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آج پیدا ہو جائے اور قاتل امام حسین کو رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوگی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ لعن کرنا، امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا کہ ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ یزید کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، آپ لعن کیوں نہیں کرتے؟ تو جناب امام احمد ابن حنبل نے قرآن مجید سے وہ آیت فوراً پڑھ دی کہ جس میں لعن موجود ہے، روایت موجود ہے۔ تو بعض چیزیں جو روشن ہیں آفتاب کی طرح، اللہ کے دشمنوں پر لعن، رسول کے دشمنوں پہ لعن، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعن۔ میں اس بحث کو غالب کے 2 شعروں پہ ختم کر رہا ہوں۔ غالب کے دیوان میں ایک سلام ہے بہت خوبصورت، اس میں فرماتے ہیں، یہ ناقصین و قاسطین و مارقین کی بحث کس دلاویزی سے کی ہے غالب نے، کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو، یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو۔ میرا سوال یہ تھا، جب آپ نے کہا کہ جب میرا یہ سوال کا جواب ہے، میں پورا اتفاق رکھتا ہوں آپ کی بات سے، جی فرمائیے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جب ہم زیارت عاشورہ کرتے ہیں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ یا تو کوٹھے اوپر چڑھیے یا تو صحرا میں کریے یہ کام، یہ عمل جو آپ نے کرنا ہے لعنت کا عمل۔ لیکن آج کل اس چیز کو بھلک جاتا ہے، لعنت کا کام اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم اس پہ ذرا میں اس روایت میں ذرا سا اس میں اور بحث ہو سکتی ہے، مصلحت صرف یہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ روح روایت نہیں ہے کہ صحرا میں یا پشت بام پر جا کر، بالا خانے پر جا کر، چھت پر جا کر لعن اس لیے کریں تاکہ کوئی دوسرا سنے نہیں، یہ نہیں ہے روح۔ لعن تو اسی لیے کرنا ہے تاکہ دوسرے سنیں اور سن کے وہ بھی لعن کریں اور وہ بھی برائی سے بچیں۔ میں جب سنوں گا کہ بروں پہ لعن ہوتی ہے تو میں برا نہیں بنوں گا، میں اچھا بننے کی کوشش کروں گا۔ تولا و تبرہ تمدن ساز اور شخصیت ساز اور کردار ساز فرائض ہیں، اس سے کردار بنتا ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ صحرا میں جانے کی اور بھی مصلحتیں، بہت سے اعمال اور عاد ایسے ہیں اور وظائف ایسے ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صحرا میں کیجیے۔ صرف سلام کے لیے بھی ہے۔ میں آپ کو یہ روایت سناؤں، مفاتیح الجنان میں بھی ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام سے کو سلام کرنا چاہے وہ غسل کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور کہیں بھی روئے زمین پر ہو زیر آسمان کھڑا ہو کر وہ امام کی زیارت پڑھے، امام تک اس کا سلام پہنچے گا اسے۔ اس میں لعن کا ذکر نہیں ہے۔ ایک اور اس سے بھی مختصر، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے نا آج کل، نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ یہ روایت سنیے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم غسل کر کے، غسل زیارت کی نیت سے زیر آسمان آ جاؤ، زیر آسمان کہیں بھی، اور ایک بار داہنے اور ایک بار بائیں آسمان کو دیکھو، اور پھر درمیان میں آسمان کو دیکھنے کے بعد کہو، اوپر نگاہ ہو، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس کہ اس عمل کا ثواب 1 عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ حسین روح دین ہے۔ تو یہ زیر آسمان جانے کے بعد سلام کرنا گویا اپنی ارادت، اپنی وابستگی ظاہر کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اور ان کے اولیاء سے۔ اور ٹھیک ہے، تشریف۔
یہ سوال بڑا دلچسپ ہے کہ غیبت اور تبرہ میں کیا فرق ہے. بڑا دلچسپ سوال ہے. تبرہ واجب ہے اور غیبت حرام. اتنا بڑا فرق آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اتنا بڑا فرق ہے. غیبت حرام ہے اور تبرہ واجب. تبرہ کے معنی برائی کو پھیلانا اور برائی بیان کر کے محظوظ ہونا اور لطف اندوز ہونا نہیں ہے. تبرہ کے معنی ہے برائی کو مٹانا، برائی سے بیزار ہونا اور بیزاری کا اظہار کرنا. یعنی تبرہ صرف کہنے کا عمل نہیں، کرنے کا عمل بھی ہے. اور غیبت حرام ہے. غیبت کے معنی ہے برائی کا تذکرہ کر کے مزے کی باتیں کرنا اور لطف اندوز ہونا، محظوظ ہونا. یعنی لذت گناہ نہ صحیح تو لذت ذکر گناہ ہو جائے. غور فرمائیں. غیبت کے یہ معنی ہے. غیبت حرام ہے، حرام حرام. اور غیبت کے متعلق قرآن مجید میں جو سخت آیت ہے جی، وہ آیت یہ ہے کہ کیا تم اپنے کسی مردہ مومن بھائی کا گوشت کھانا چاہتے ہو؟ غیبت حرام ہے، بہت شدید. تو یہ بہت واضح فرق ہے غیبت میں اور تبرے میں. اب ایک سوال یہ آیا ہے، یہ مجھ سے ہوا ہے. مسلمانوں کا ہمیشہ یہ دعویٰ رہا ہے کہ اسلام نے خواتین کے حقوق معین کر دیے ہیں، لہٰذا اسلام میں خواتین کو برابر حقوق حاصل ہیں. لیکن عملی دنیا میں جب ہم طالبانی ذہنیت کی تو مذمت کرتے رہتے ہیں، تاہم مذہب جعفری کے ماننے والے بھی خواتین کی رہنمائی کرنے سے کیوں عاجز ہیں؟ لہٰذا ہم نے مذہب جعفری میں دیکھا کہ خاتون عالم کیوں نہیں بن سکتیں، ولایت فقیہ کیوں نہیں بن سکتیں، اور ایسے سیمیناروں میں بھی ان کو حقوق کیوں نہیں ملتے. جب اس کے برعکس خواتین احتجاج کرتی ہیں تو اس پر بھی ماتم کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. میرا خیال ہے اس میں بیت القصید یا جزو اعظم آخری فقرہ ہے کہ اس سیمینار میں خواتین کو بولنے کی اجازت کیوں نہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس سیمینار میں بھی خواتین کو بولنے کی اجازت ہے. کوئی اپنے ریئیکشنز دینا چاہے آ سکتا ہے، ریئیکشن دے سکتا ہے. سوال کرنا چاہے سوال کر سکتا ہے، لکھ کر بھی بول کر بھی. لیکن ایک مجبوری تھی، اور وہ میں سیمینار کے پہلے ہی دن غلام حیدر صاحب سے میں نے عرض کیا کہ بھئی 2-3 دن باقی رہ گئے تھے. میں نے کہا کہ اب تک جو آپ نے مجھے بتایا، چونکہ سیمینار کے کنوینر حیدر صاحب، میں نے کہا اب تک جو آپ نے مجھے بتایا تمام مقالہ نگار مرد ہیں، عورتوں میں ان میں کوئی نمائندگی نہیں. تو انہوں نے کہا اب وقت بہت کم رہ گیا ہے اور اس لیے یہ کمی آئندہ اس کی تلافی ہوگی. تو ایک تو یہ اعتذار کہ یہ کمی ہے، ہمیں تسلیم ہے، آئندہ اس کی تلافی ہوگی. دوسری بات، اس کمی کی وجہ بھی ہے. خواتین ہمارے ہاں دنیاوی مسائل میں اتھارٹی کے درجے تک فائز ہیں. سوشل سائنسز میں پیور سائنسز میں، میڈیکل سائنسز میں، ہسٹری میں، لٹریچر میں خواتین کئی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب قلم ہیں، صاحب منصب ہیں. اس لیول تک دین میں ابھی ہندوستان میں کوئی شیعہ خاتون نہیں ہے. اس لیے یہاں گفتگو آ کر وہ کرے گا جو اتھارٹی ہو، جس کے جواب سے سب مطمئن ہو سکیں اور جو خود اپنے جواب سے مطمئن ہو. ترجمے پڑھ کر اجتہاد تو نہیں ہوتا. آپ نے کسی نے بھی مطالعہ کیا ہوگا اردو کتابوں کا. اگر اردو میں کسی نے غلط حدیث کا ترجمہ کر دیا یا آیت کا غلط ترجمہ کر دیا، وہ غلط ترجمہ پڑھ کے آپ نے غلط نظریہ قائم کر لیا اور وہ نظریہ آپ نے آ کر اسٹیج پہ بیان کر دیا، تو اس سیمینار سے ایک غلط میسج چلا گیا. تو بات اتھارٹی کی ہے. اگر کوئی خاتون تاریخ اسلام میں دعویٰ کرے کہ وہ تاریخ اسلام میں اتھارٹی ہے، فقہ میں اتھارٹی ہے، ضرور ہم اس کا استقبال کریں گے. اب دوسرا جز، اسلام نے اور مذہب جعفری نے برابر کا حق خواتین کو دیا ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم حق دے رہے ہیں، آپ حق لے بھی رہی ہیں کہ نہیں. کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ کبھی دروازہ بند کیا گیا خواتین پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہم تو یہ برابر کہتے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے صرف تھیوری نہیں پیش کی، پریکٹیکل بھی پیش کیا.
اسلام نے کہا کہ مرد اور عورت برابر ہوتا ہے، تو جہاں ایک ہی آغوش میں علی جیسا کردار پروان چڑھا، وہیں فاطمہ جیسا کردار بھی پروان چڑھا، جہاں حسین جیسا کردار پروان چڑھا، وہیں زینب جیسا کردار پروان چڑھا، جہاں عباس جیسا کردار پروان چڑھا، وہیں ام کلثوم جیسا کردار پروان چڑھا۔ تسلسل ہے۔ آج ایران میں مجتہد خواتین موجود ہیں، کل قرآن کی حافظ خواتین اور بچیاں موجود ہیں۔ جب ہم یہاں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ حافظ بنیں، آپ بچیوں کو دینی تعلیم میں بھیجیں، آپ یہاں پر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ دنیاوی تعلیم میں آگے بھیجنے کے لیے زیادہ تڑپتا رہتا ہے، دینی تعلیم میں نہیں بھیجتا۔ آپ اپنا حق لینا نہیں چاہتی، ہم تو حق دینا چاہتے ہیں۔ کون کہتا ہے آپ مجتہد نہ بنیں؟ کسی رسالہ عملیہ میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں پر اجتہاد کرنا حرام ہے؟ صرف مردوں کا حق ہے یہ۔ علم حاصل کرو، مجتہد بنو، مجتہد نہیں بن سکتے تو پھر تقلید کرو۔ یہ تقلید بھی سب پہ واجب نہیں ہے، آگے بڑھیں، آگے آئیں، دستگیری کرنے والے موجود ہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر روئے زمین پر یہ طے ہو جائے، عقلاء طے کر دیں، منحصر بے فرد ہو جائے، کوئی زمانہ خدا نخواستہ ایسا آ جائے کہ یہ طے ہو جائے کہ صاحب کوئی مرد مجتہد نہیں رہ گیا، اب اس وقت تو ایک یہی عورت مجتہد ہے، سب پر معین ہو جائے گی اس کی تقلید، چاہے مرد ہو یا عورت۔ میں عرض کر رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ، اگر خدا ہی نہ کر دے یہ ساعتی، یہ وقتی، یہ عہدی، یہ دوری زمانی اومد کہ معلوم شد هیچ کس درمیان آقایان مجتهد نداریم، فقط یه خانم هست که مجتهد است. تقلیدش متعین میشه یا نه؟ جایز ہے. نه اون زمان متحقق نمیشه بفرمایید. الان با وجود مردان تقلید این قضیه جایز. بله آقای تسخیری فرما رہے ہیں کہ بله آقای تسخیری فرما رہے ہیں اور میں عرض کر رہا ہوں، میں فرما رہا ہوں کہ خواتین کی تقلید خواتین کے لیے جائز ہے علی الاطلاق، خواتین کی تقلید، خواتین کی امامت خواتین کے لیے جائز ہے علی الاطلاق۔ اب انہوں نے کہا بلے، اب انہوں نے فرمایا جائز ہے۔ اور اس وقت بعض مجتہدین ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ مرد کے ساتھ ساتھ بھی عورت کی تقلید جائز ہے، بشرطے کہ عورت اس منزل پر موجود ہو۔ اب دیکھیے ایسے سوالات دلچسپ آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایسے دلچسپ ہیں، شاید کہہ رہے ہیں جو لوگ فلیٹ میں رہنے والے ہیں وہ آسمان کے نیچے کیسے زیارت پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی یہ المیہ ہے اس دور کا۔ میرا خیال ہے اس کا جواب سوالات آ جائیں۔ علماء شیعہ و اہل سنت والجماعت اس بات، کوئی ادھر سے سوال آ رہا تھا؟ علماء شیعہ و اہل سنت والجماعت اس بات پر سہمت ہیں کہ قرآن کریم کی آیات 6666 ہیں، لیکن ہم نے جب ہر ایک سورے کی آیات کو گنا تو اتنی آیتیں نہیں ہوتی، اس کی تشریح کیجئے۔ یہ کوئی سید شاہ عباس نقوی صاحب ہیں۔ قرآن مجید اس وقت جو ہے صرف اور صرف ایک قرآن ہے دو دفتیوں کے درمیان، ایک زیر زبر، ایک حمزے، ایک شوشے کا فرق نہیں ہے، چاہے وہ سعودی عرب سے چھپا ہو چاہے ایران سے چھپا ہو۔ آغائے تسخیری ایران سے چھپا ہوا قرآن لائے ہیں جو ہدیتاً تقسیم ہوگا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ آپ لے کر آئیں، کل دار التقریب بین المذاہب کا انشاءاللہ روز تأسیس ہے اور اس کا جلسہ ہوگا اور اس میں ان موضوعات پہ گفتگو ہوگی۔ اب رہی آیات قرآن کی تعداد کی بحث، تعداد یہی ہے، جملے یہی ہیں، حرف گن لیجئے یہی ہیں، زیر زبر یہی ہیں۔ آیتوں کی تعداد میں بصریین کا مکتب، کوفیین کا مکتب، اہل حجاز کا مکتب، اس میں اختلاف ہے۔
کس نے دو جملے کو جوڑ کے ایک جملہ گنا اور کسی نے ایک جملے کو توڑ کے دو جملہ گنا؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ جملوں کو گننے کی بات ہے. بقول معروف یہ کہا جانے لگا ہے کہ 6666 آیتیں ہیں. ایسا نہیں، 6236 آیتیں بھی بعض علماء نے لکھی ہیں، اور اس طرح سے اس تعداد میں اختلاف ہے. یہ تعداد کا اختلاف شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے، ملکوں کا اختلاف نہیں ہے، گرامیٹیکل اختلاف ہے کہ کس نے کہاں وقف کیا، کس نے کہاں سانس لی، کس نے کہاں ٹھہر کے پڑھا، کس نے کہاں وصل کیا، ملا کے پڑھا. قرآن یہی ہے. دیکھیے بعض سوالات ایسے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ جو اس سیمینار یا یہاں پڑھے جانے والے مقالات سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. تو میرا خیال، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم پھر جلسہ رکھیں گے اور وہ تمام سوالات جو آئے ہیں جواب دیں گے، یا اور جو آپ، لیکن اس وقت ہم اس کسی سوال کو اٹینڈ نہیں کر سکتے جو موضوع سے ریلیٹڈ نہ ہو. جی یہ سوال اہم ہے، کل کے میرے مقالے سے مربوط ہے اور تھیم سے مربوط ہے. میں نے کہا تھا امامت 12 اماموں میں منحصر ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی میں نے پیش کی تھی، صحیح مسلم کی حدیث بھی پیش کی تھی، متفق علیہ حدیث تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر ابن سمورہ کی روایت، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يزال هذا الامر عزیزا حتى يمضي فیہم 12 خلیفہ. تو اس میں دوسری جگہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اول ان کے علی ابن ابی طالب ہیں اور آخر ان میں کا مہدی قائم ہے جو ہماری ذریت سے ہوگا. مہدی علیہ السلام پر سلسلہ امامت ختم ہوا، تو کہتے ہیں اب نائب امام کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ ذرا سا غور کر لیجئے تو مغالطہ دور ہو جائے گا. اللہ کو اگر مان لیا تو کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو تو مان لیا، اب اللہ کے رسول کو کیوں مانیں؟ اللہ کو مان لیا تو اللہ کے رسول کو ماننا لازم ہے. اللہ کو نہ مانتے تب تو رسول سے بھی چھٹکارا مل جاتا. اللہ کو مانا تو اب رسول کو ماننا ہے، رسول کو مانا تو جانشین رسول کو ماننا ہے، امام کو مانا تو جانشین امام کو ماننا ہے. امام کو تسلیم کرنے کے بعد جانشین سے انکار کیوں؟ یہ سوال سمجھ میں نہیں آتا. اچھا اگر ٹیکنیکلی سوچیں کہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے امام کو تسلیم کر لیا، رسول کو تسلیم کر لیا، رسول کو تسلیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانا. اب یہ جو علماء ہیں جو نائب امام کہلاتے ہیں، نائب رسول کہلاتے ہیں، ان کی اتھارٹی کیا ہے؟ ان کو کیوں مانے، کہاں تک مانے، کتنا مانے؟ یہ ویلڈ کویشچن ہے اور اس پر بہت سے لوگ تشویش کا شکار ہیں. جواب بہت سادہ ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالی غیب الغیب ہے، موجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عالم ظاہر میں تشریف فرما نہیں ہے، کوئی امام برحق و امام معصوم علی الاطلاق اس وقت ظاہر میں موجود نہیں ہے، پردہ غیب میں ہے، تو جو لوگ علم اور تقوی میں سب سے بلند درجے پر ہیں وہی ہمارے لیے منارہ ہدایت ہے. شرط ہے علم و تقوی کی، یہ یاد رکھیے گا. دعویٰ کوئی بھی کر لے کہ میں مجتہد ہوں، میں فقیہ ہوں، میں ولی ہوں، میرے اوپر کشف ہوتا ہے، میں مجھ پہ الہام ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. جس کو امت کہے کہ ہاں علم اور تقوی میں آج اس کا کوئی ثانی و نظیر نہیں ہے، علم اور تقوی اساس ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو علم اور تقوی رکھتے ہوں ان کی پیروی کرو. اس پر مفصل بحثیں ہیں انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. اس میں آخری فقرہ ہے کہ ولایت فقیہ کا کانسیپٹ کیا ہے. ولایت فقیہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر مستقل سیمینار ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ، ہم وعدہ کرتے ہیں ہوگا. لیکن اس وقت صرف یہ عرض کر دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ولی ہے، حقیقت ولایت منحصر ہے ذات حق سبحانہ و تعالی میں.
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. اس آیت میں کلمہ حصر شروع میں انما. حقیقت ولایت منحصر ہے ذات حق سبحانہ و تعالی میں. کوئی ہم میں سے ولی نہیں بن سکتا کسی کا، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت کوئی ولی بن جائے. ولی فقیہ وہ ہے کہ جسے اس کے علم اور تقوی کی بنیاد پر اللہ نے، اللہ کے رسول نے یہ اذن اور اجازت عطا فرمایا ہے کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں احکام خدا کا اجرا کریں. ایک مجتہد فقیہ جامع الشرائط جب زکوٰۃ لیتا ہے اور صرف کرتا ہے، خمس لیتا ہے اور صرف کرتا ہے، اور نکاح پڑھاتا ہے اور طلاق جاری کرتا ہے اور مسائل کو حل کرتا ہے، تو کس اتھارٹی میں کر سکتا ہے؟ وہ میاں بیوی دونوں جھگڑ رہے ہوں اور میاں صاحب طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو، طلاق شرعی، اور اس پہ اڑے ہوئے ہوں کہ ہم تو اس عورت کو پریشان کر کے رہیں گے. وہ بیچاری عورت پریشان ہو رہی ہے، وہ طلاق نہیں دے رہے ہیں چونکہ انہوں نے یہ سن رکھا ہے اور پڑھ رکھا ہے. اور حقیقت ہے کہ طلاق مرد کے حق میں ہے، مرد طلاق دے گا، عورت طلاق نہیں دے سکتی. اب وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، خلا میں بھی اتنی شرطیں لگا رہے ہیں کہ وہ پوری ہی نہ کر سکے. تو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص، یہ فرد اس عورت کو صرف اذیت دینا چاہتا ہے، تو حاکم شرع ولایت رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ ولایت رکھتا ہے. یہ حق رکھتا ہے خدا اور رسول کی طرف سے کہ وہ دونوں کو نوٹس دے، دونوں کا مقدمہ سنے اور اس کے بعد شوہر سے کہے کہ طلاق دو. اور اگر وہ طلاق نہیں دیتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے، رسول کی طرف سے، امام کی طرف سے طلاق جاری کرے گا، عورت آزاد ہو جائے گی. اگر یہ انسٹیٹیوشن موجود نہ ہو، ایک مثال دی ہے میں نے، یتیموں کے مسائل ہیں، اوقاف کے مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں. اگر یہ انسٹیٹیوشن موجود نہ ہو، جو آج موجود تو ہے مگر ہمارے ہندوستان میں موجود نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اگر موجود نہ ہو مطلقاً تو کیا ہوگا؟ یہ غور کریں آپ. اس لیے ولایت فقیہ خدا کا دیا ہوا، رسول کا معین کیا ہوا، امام کا دیا ہوا ایک مجتہد جامع الشرائط عالم و عادل کو وہ حق ہے جس سے سماجی مسائل، دینی مسائل حل ہوتے ہیں، معاشرے کا تمدن برقرار رہتا ہے، نظام آگے بڑھتا ہے، اور انسان ولی فقیہ کے سائے میں، مجتہد عالم یا مجتہد ولی فقیہ کے سائے میں آگے بڑھتا ہے اور اس زندگی کو کامیاب بناتا ہے. میرا خیال ہے اچھا کیا یہ سیشن وقف ہے؟ سوالات ہی. یہ سوال عدالت خداوندی کے ضمن میں ہے. قرآن کریم میں آیہ میثاق میں کہا گیا ہے، پروردگار عالم نے آیہ میثاق میں یہ فرمایا ہے کہ تم یاد کرو اس روز کو جب اللہ نے عہد لیا تھا. آیہ میثاق کی تفسیر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ لسان قال میں ہے یا لسان حال میں ہے یا لسان تکوین میں ہے. اگر اس گتھی کو سلجھا لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لسان تکوین میں ہے، اور چونکہ لسان تکوین میں ہے اس لیے حجت تمام ہے، کہیں عدل الہی پہ حرف نہیں آتا. آپ کے اندر جو ضمیر ہے، آپ کے اندر جو فطرت ہے، اس فطرت کی زبان پر ہمیشہ لا الہ الا اللہ رہتا ہے. آپ کسی کا ظلم کیوں نہیں برداشت کرتے؟ عملی زندگی میں آپ چلے جا رہے ہیں اور کسی نے آپ پہ ظلم کیا تو ظلم کے خلاف ریئیکشن کیوں ہوتا ہے؟ یہ آپ کی فطرت کے اندر وہی عہد میثاق ہے جو گونج رہا ہے، وہی لا الہ الا اللہ اور اس کے صفات اور اس کی عدالت ہے کہ جو آپ کے اندر گونج رہی ہے. اور بہت سی قومیں اور بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے اندر ظلم کے خلاف بولنے یا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی جرت بھی نہیں رہ جاتی ہے نا. ان کی فطرت پست ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں یہ مسئلہ عدل الہی پر کوئی آنچ نہیں آتی. مزید تفصیلات انشاءاللہ بعد میں.
دیکھیے یہ مسئلہ کل بھی کسی نے کیا تھا، آج بھی کیا ہے، اور یہ نہ پیپر سے ریلیٹڈ ہے اور نہ سیمینار کی تھیم سے، کہ غیر مسلم حضرات جو ہیں، ہندو جنہیں ہم کہتے ہیں، کافر جنہیں کہتے ہیں، مشرک جنہیں کہتے ہیں، اور غیر مسلم میں تو اہل کتاب بھی شامل ہیں، ان کی طہارت و نجاست کا مسئلہ کہ انہیں طاہر مانا جائے یا نجس مانا جائے، اور یہ مسئلہ کسی حد تک نہیں بلکہ بڑی حد تک اختلافی ہے۔ جو مجتہدین مراجع کرام ہیں، آپ حضرات جس کے مقلد ہوں اس کے فتوے کے مطابق عمل کریں۔ اس مسئلے پر تفصیل سے یہاں گفتگو مشکل ہے۔ سوال بہت دلچسپ ہے، اگرچہ ہماری تھیم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، مگر چونکہ میں نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہا کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصول کافی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ جو ناجائز ولادتیں ہوتی ہیں کیا وہ بچے بھی فطرت پیدا ہوتے ہیں؟ دل خوش ہوا، اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور جواب یہ ہے کہ ہاں وہ بھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ بھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، آپ کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ البتہ اس کے حقوق، اس کے احکام، اس پر ظاہر ہے کہ قرآن مجید اور سنت نبویہ کی روشنی میں فقہ میں مکمل احکام موجود ہیں، اور ان احکام کے بیان کی تفصیلات کی یہاں گنجائش اس وقت نہیں۔ یه سوالی است در زبان فارسی، نمیدونم کی نوشته. آقا شما فرموده ای که کسی ماه روز دوم میبیند باید نظر امام زین العابدین علیه السلام بدهد. آیا این فرهنگ است یا بدعت است یا چی هست؟ من عرض کردم دیروز که این ذکر کردم این جزء همون فرهنگ شیعه بود. اونم فرهنگ شیعه هندوستان، لزومی نداره که این فرهنگ شیعه ایران هم باشه. فرهنگ شیعه 90% یا 95% یا 99% فرهنگ شیعه اصلا تفاوت نداره، چه ایرانی باشه، هندی باشه، امریکایی باشه. فرهنگ شیعه فرهنگ شیعه هست و اساسش هم حب اهل بیت و عشق علی علیه السلام و سوگواری امام حسین علیه السلام است. از لحاظ فرهنگ میگم ها، از لحاظ فرهنگ. اما یک چیزهایی هست 1% یا 5% یا 10% که از لحاظ زبان و بیئه و مثلا کشور و منطقه جغرافیایی و اینها فرق میکنه. یه انسان که در آمریکا زندگی میکنه، یه انسان که در ایران زندگی میکنه، یه انسان که در عراق زندگی میکنه، سعودی زندگی فرق میکنه. و لذا اینجا این رسم هست و جزء بدعت حسنه هست، جزء فرهنگ ماست، جزء بدعت سیئه نیست. سوال یہ تھا کہ میں نے کل اپنے مقالے میں کہا تھا کلچرل ویلیوز کے ضمن میں کہ ہم مثلا پہلی تاریخ دوسری شب کا چاند دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، تو وہ فوراً کہتے ہیں امام زین العابدین اسلام کی نظر دلاؤ. یہ ایک اچھی رسم ہے، یہ ہماری تہذیب و کلچرل ویلیوز میں شامل ہے، شریعت کی طرف سے واجب نہیں ہے، مستحب نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہے جس سے عشق امام و حب امام ہے کہ فوراً یاد کربلا بھی ہوتی ہے، امام زین العابدین اسلام کی نظر ہوتی ہے. یہ کلچرل ویلیوز میں ہے اور یہ اچھی چیز ہے اور یہ بدعت ہرگز نہیں ہے. انشاءاللہ کل بدعت اور بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ وغیرہ کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. بله این فردا بله.
اصل میں یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ علماء اسلام نے اور جمہور مسلمین نے بدعت کی تقسیم کی ہے، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ ہم لوگ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ وغیرہ نہیں کہتے۔ جب بدعت کہتے ہیں تو وہ چیز سیئہ ہی ہوتی ہے، اور جو بدعت حسنہ ہے وہ سنت حسنہ ہے اصل میں۔ اس سلسلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے، من سن سنتا حسنہ، حدیث موجود ہے کہ اس کو اجر ملے گا، اور اس سنت پر عمل کرنے والے کو اجر ملتا رہے گا تا روز قیامت۔ تو سنت حسنہ ہے، اور یہ اسے بدعت نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بھی آیہ میثاق سے متعلق ہے، میں جواب دے چکا آیہ میثاق پر۔ ہاں، آیہ میثاق ہے اس پر، اور یہ اتنا ریلیٹڈ بھی نہیں ہے تھیم سے۔ اب یہ سوال ہے، ایک ابھی آیا ہے، ذاکر نائک کوئی صاحب ہیں، میں نے انہیں آج تک نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ پڑھا ہے، لیکن کوئی صاحب ہیں، مجھے بتایا گیا۔ وہ یزید نوازی کرتے رہتے ہیں، تو ان کے خلاف پروٹیسٹ پبلک میں ہوا یا نہیں ہوا، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، بعض چیزیں غیر اہم ہوتی ہیں، بلا وجہ انہیں اہم مت بنائیے۔ انہیں اہم مت بنائیے، اور ہم سنتے تھے، تاریخ میں پڑھا تھا کہ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے جو فوج آئی تھی اس میں بہت سے حافظ قرآن بھی تھے۔ تو ہم سوچتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی حافظ قرآن بھی ہو اور قاتل حسین فوج میں شامل ہو۔ ان کے بارے میں سن کے ایسا لگا کہ کہتے ہیں کہ آپ کو شبہ کیوں ہے، میں موجود ہوں۔ میں موجود ہوں، آپ کو شک کیوں ہوتا ہے تاریخ کی سچائی پر؟ تو ٹھیک ہے، ایک شخص، میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اور تمام صالح مسلمانوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ روز قیامت محشور فرمائے، اور ذاکر حسین صاحب اور ان کے چاہنے والوں کو یزید اور قاتلان حسین کے ساتھ محشور فرمائے۔ جذباتیت سے الگ منتظر الزیدی کے طریقہ احتجاج کو کیا ایک سویلائز سوسائٹی میں صحیح مانا جا سکتا ہے؟ یہ سوال بڑا دلچسپ ہے، لیکن یہ بتائیے کہ مسٹر جارج ڈبلیو بش کے تمام اعمال کو ایک سویلائز سوسائٹی کے مطابق جائز مانا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال اور دے دوں، آپ اسے خطیبانہ سخن گستری نہ سمجھیں، علمی پہلو پہ غور کریں۔ آپ کے جسم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 طرح کی قوت دی ہے، ایک ارادی، ایک غیر ارادی۔ میں کھڑا ہوں یہاں پر، اور اچانک اوپر سے کوئی چیز گرے تو بے ارادہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ آندھی چلنے لگے اور خس و خاشاک آئے، کوئی تنکا آنکھ کی طرف آئے تو پلکیں خود بخود جھپک جائیں گی۔ یہ خود بخود ہوتا ہے، غور فرمایا آپ نے، اس میں ارادہ شامل نہیں ہوتا۔ یہ بھی عطیہ الہی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز ہماری جبلت و فطرت میں نہ رکھی ہوتی تو ہم اپنی حفاظت میں بہت حد تک، بڑی حد تک ہینڈی کیپڈ ہوتے، ہم اپنے کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اور بعض اعمال ہیں جو ارادی ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے منتظر الزیدی کا جو ہاتھ اٹھا ہے جودہ بدست، وہ غیر ارادی رد عمل تھا، فطری رد عمل تھا، نیچرل رد عمل تھا۔ یہاں کوئی بیٹھا ہوا اور تنکا آنکھ میں پڑ جائے اور فوراً یوں کرنے لگے، اور آپ سب ملامت کریں گے اسے کہ جناب انسیولائزڈ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، سیمینار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
آپ ملامت کریں گے مجھے؟ نہیں کہیں گے بھائی کیا ہو گیا، بلکہ ہمدردی کریں گے کیا ہو گیا؟ ہم سب کی ہمدردی منتظر الزیدی کے ساتھ ہے. اللہ کا علم انسان کے عمل سے پہلے ہے تو انسان کو جزا و سزا کیوں؟ علم الہی سے متعلق بحث ہے. میں عرض کر رہا ہوں، کل ہی کی مثال، ایک پروفیسر اکنامکس پڑھاتا ہے، پروفیسر اطہر رضا بلگرامی صاحب اکنامکس پڑھاتے ہیں. پروفیسر رضی کمال صاحب تشریف فرما ہیں، اسلامیات پڑھاتے ہیں، اور بہت سے حضرات ہیں. اب یہ پڑھاتے ہیں، سال بھر پڑھاتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ کون لڑکا ذکی ہے کون غبی. اور یہ کہتے بھی رہے تم ماشاءاللہ تم سے امید وابستہ ہے، تم ماشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ لاؤ گے، اور دوسروں سے کہتے رہتے ہیں کہ بھائی تم فیل ہو جاؤ گے، دیکھ لو، سوچ لو، سمجھ لو. اب جب وہ امتحان میں بیٹھے اور کاپی لکھے تو انہیں کاپی جانچنی چاہیے یا نہیں؟ ایگزامینر کو نمبر دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ کہتے چونکہ انہیں معلوم تھا اس لیے نمبر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جزا و سزا کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا آپ کیا کریں گے، پھر بھی اللہ نے اختیار، ارادہ، علم، شعور عطا کیا اور کہا کہ یہ برا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے. اب آپ نے برے راستے سے بچنے کی کتنی کوشش کی، اچھائی کتنی بجا لانے کی کوشش کی، یہ ایویلویٹ کیا جائے گا اور پھر بھی سزا و جزا دی جائے گی. اور یہ مارکس ہیں جو دیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کے مطابق ریوارڈ ہے جو دیا جائے گا، اور یہ دیا جانا ضروری ہے. اس سے علم الہی کا کوئی تعلق نہیں. جزا و سزا اس پر کوئی مسئلہ نہیں. اگر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام کیا ہے مفصل واضح کریں. مفصل واضح کرنے کی شرط ہے. تو اس میں گویا ایک سیمینار، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو فطرت اسلام کی بحث میں شامل نہ ہو. ہمارے انٹلیکچول ایشوز، ہماری فکری الجھنیں، اعتقادی مسائل، علمی مسائل، اقتصادی مسائل، سیاسی مسائل، عملی زندگی کے مسائل، خانوادی عائلی زندگی کے مسائل، فیملی لاز، ویلیوز، اخلاقیات، بچے کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، یعنی حقوق و فرائض سے لے کر اور آداب معاشرت سے لے کر کوئی مسئلہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جو اس سے جڑا ہوا نہ ہو. اور یہ یاد رکھیے کہ ہر مسئلے میں بڑا ہو یا چھوٹا، انسان کی فطرت سلیمہ، ٹرو نیچر جو ہے انسان کے پاس، یہ رہنمائی کرتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی فضا آلودہ ہے، پولوشن بہت زیادہ ہے ہر طرح کا. یہ پولوشن جو ہے ہمارے آئینہ قلب پر بھی تہ بتہ غبار یا زنگ پیدا کر دیتا ہے، اور اس لیے ہماری فطرت جو ہے وہ بہت سے مسائل میں فیصلہ نہیں کر پاتی، اور وہاں پر ہمیں ان افراد کی طرف بھیجا جاتا ہے. دنیاوی اپروچ اور دینی اپروچ میں یہی فرق ہے. دنیاوی اپروچ صرف یہ کہتا ہے کہ ایکسپرٹ کے پاس جاؤ، دینی اپروچ کہتا ہے کہ ایکسپرٹ کے پاس جاؤ، اس ایکسپرٹ کے پاس جو خود با تقوی اور عادل ہو. یعنی ایکسپرٹ ہونے کے باوجود ممکن ہے کہ وہ با تقوی نہ ہو تو اس کا آئینہ قلب خود زنگ آلود ہوگا. اس کے پاس جاؤ کہ جس کے دل پر غبار نہ ہو، جس کی فطرت سلیم ہو اور علم بھی رکھتا ہو، تاکہ تمہاری مشکل کو حل کر سکے. اگر انسان گناہ نہیں کرتا اور معصوم ہوتا ہے تو پھر عصمت خاصہ اور عصمت عامہ میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا سوال، جزاک اللہ. میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ تھیوری جو دی گئی عیسائیت کی طرف سے یا دوسروں کی طرف سے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان تو غلطی اور بھول چوک کا پتلا ہے، یعنی گویا اس کی نیچر میں غلطی شامل ہے. یا عیسائیوں نے کہا کہ وہ جو گناہ آدم ہے وہ نسلاً بعد نسل قیامت تک رہے گا. یہ غلط ہے. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے
دیکھیے جیسا جو ہوتا ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی وہ عطا کرتا ہے. یہ بہت، اگر اس وقت کوئی سائل آ جائے اور مجھ سے کہے کہ آپ میری کچھ مدد کر دیجیے، تو میرے جیب میں انڈین روپیز ہے، میں انڈین ہی روپیز دوں گا. وہ کہے کہ ڈالر دیجیے، میں نہیں دے سکتا. توجہ ہے آپ؟ جو چیز جس کے پاس ہوگی وہی دے گا. اور اگر میں روپے کے بجائے ڈالر دینے لگوں تو آپ کو میری شخصیت پہ کتنا شبہ ہوگا. نیشنلٹی بھی زیر سوال آ سکتی ہے، بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. لائلٹی تو کم سے کم زیر سوال آ ہی جائے گی. تو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی عطا کرتا ہے. اللہ کے پاس شر ہے ہی نہیں، خطا ہے ہی نہیں، غلطی ہے ہی نہیں. العصمت للہ، اللہ معصوم ہے. جیسا وہ ہے ویسا ہی وہ اس نے خلق فرمایا ہے. لیکن اب انسان پیدا ہونے کے بعد غلطیاں کرتا ہے. عام انسان میں اور خاص معصوم انسان میں، یعنی پیغمبر خدا میں، نبی میں فرق یہ ہے، یا نبی کے اوصیاء میں جنہیں اللہ نے عصمت عطا کی ہو، کہ عام انسان پر وحی نہیں آتی، معصوم پر یا وحی یا الہام کے ذریعے سے اللہ بھی ان کی عصمت کو محفوظ رکھتا ہے. اللہ بھی ان کو ایک قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ غلطی کبھی نہ کریں، نہ کر سکیں. کر سکتے ہیں لیکن نہ کر پائیں، نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرماتا ہے. اسی لیے نبی یا امام کی عصمت مشروط ہے بعلم لدنی و علم الہی و علم وحی. این سوال هست در زبان انگلیسی، متوجه هست به حضرت عالی. میگه که هزاران نفر، هزارها مردم که در مثلا زلزله و آفات سماوی و آفات ارضی و این سونامی و سیلاب و اینها هلاک میشوند، اینا مثلا با عدل الهی و رأفت و رحمت الهی چه مصلحت دارد؟ با عدل الهی چه مصلحت دارد؟ مسئله شر هست. حضرت عالی افاده می‌فرمایید، جوابش می‌فرمایید، من ترجمه می‌کنم. دولت آن از جهنگان در از همه آسایش‌ها و رفاه برخوردار باشند، یکسان باشند. خب اگر چیزی استثنا می‌شود، خب یه جزء دیگر هست اینجا، میگه که حضرت عالی چی می‌فرمایید در نظر مبارکتون این حوادث آیا عذاب الهی است یا فقط یک عمل طبیعی، یک ظاهره طبیعی است؟ بله، تشکر. ایک سوال یہ تھا انگریزی میں اور تھا آغا کے لیے، تو میں نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا اور جو انہوں نے جواب دیا وہ میں عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ جو ہزاروں لوگ زلزلے میں اور آفات ارضی و سماوی میں ہلاک ہو جاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ آیا عذاب الہی ہے یا یہ محض ایک جغرافیکل ریزنز ہیں اس کے، یعنی نیچرل فینومینا ہے؟ جواب بہت سادہ سا ہے کہ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے، یہ ایک طبیعی مظہر ہے، ظاہر طبیعی ہے، اور عذاب الہی ہرگز نہیں ہے. میں اس مسئلے کا جو عدل الہی سے جڑا ہوا حصہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو وہ بہت طویل بحث چاہتا ہے. یہ عرض کر دوں جوانان عزیز بطور خاص اور خواتین محترم اور اس کے بعد حضرات، ہمارا معاشرہ کلاً بر صغیر کا کسی نہ کسی حد تک ضعیف الاعتقاد ہے، اور اس طرح کے اوہام و شکوک و شبہات آتے ہیں. ذرا سی زندگی میں جو الجھنیں آتی ہیں تو کہتے ہیں اللہ آزمائش کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہو رہا ہے، عذاب الہی ہے. خدا سے سوء ظن نہ رکھیں، خدا سے سوء ظن نہ رکھیں، خدا سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں. خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے. خدا جو لوگ مستحق عذاب ہیں ان پر بھی عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتا.
عذاب ٹالتا رہتا ہے، عذاب ٹالنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے. آپ کو ذرا سی ٹھوکر لگی، آپ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. اپنی راہ و روش کی غلطی پہ نظر نہیں ہے، ہر بات خدا سے سوء ظن پر مبنی ہے. یہ ایک مرض ہے نفسیاتی، یا نرگسیت کہیے یا عجب. یہ وہ بیماری ہے جس میں انسان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی، اپنی برائی بھی اچھائی نظر آتی ہے اور دوسرے کی اچھائی بھی برائی نظر آتی ہے. ساری انسانیت اس میں مبتلا ہے کہ اپنے گناہ کی طرف دیکھتی ہی نہیں، اللہ کی اچھائی بھی اسے برائی نظر آتی ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ نہ آپ کو بلا وجہ آزمائش میں ڈالتا ہے، نہ اللہ ہمیشہ ہر ایک کو آزمائش میں ڈالتا ہے. توجہ رکھیں، آپ آزمائش کس کی کرتے ہیں؟ ہر سڑک پہ چلنے والے کو آزماتے پھرتے ہیں کیا؟ جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب مجھے آپ سے بڑی عقیدت ہے، مجھے بڑی محبت ہے، دل میں آپ کا بڑا مرتبہ ہے، اور پھر وہ آتا رہتا ہے اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس پہ اعتماد کریں اور آپ اس پہ ذمہ داریاں دیں، تو جب یہ منزل آ جاتی ہے تو آپ اس کو آزماتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ ذمہ داری چاہ رہا ہے، اب آیا اسے ذمہ داری دی بھی جائے یا نہ دی جائے. تو آزمائش اس کی جاتی ہے جو اظہار عقیدت و عشق و محبت کرے اور کوئی ذمہ داری طلب کرے. ہر راہ چلتے اور ہر اجنبی کی آزمائش نہیں کی جاتی. اسی لیے اللہ نے نبیوں کی آزمائش کی ہے، ولیوں کی آزمائش کی ہے، اماموں کی آزمائش کی ہے. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو امامت کا عہدہ دینے سے پہلے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فَأَتَمَّهُنَّ. آیت موجود ہے، سورہ مبارکہ بقرہ کی 124ویں آیت ہے، جس میں امامت کے آزمائش کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر ایک کی ہمہ شما آپ ہم کس شمار قطار میں اللہ ہماری آزمائش کرے گا، اللہ ہمیں امتحان میں مبتلا کرے گا، اللہ ہمارے اوپر عذاب کرے گا. ہرگز خدا سے سوء ظن نہ رکھیں. خدا پر حسن ظن کے ساتھ اور اپنی ذات پر اعتماد کے ساتھ پوری ذمہ داری، پورے اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کریں. توہمات کا شکار نہ ہو، توہمات کا شکار نہ ہو. میں تو آپ کے اس کا انتظار کر رہا ہوں. اذان ظہر کا وقت شرعی ہو چکا ہے. سوالات آپ کے تھے اس لیے میں جواب دینے پہ مجبور تھا. میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ دراز نفسی سے خود کام لوں. ابھی بھی کچھ سوالات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ان کو بعد میں دیکھیں گے. اور ابھی وقفہ ہو رہا ہے. اب جو حضرات پانی پینا چاہیں یا وضو کرنا چاہیں، نماز کے لیے آمادہ ہونا چاہیں، نماز کے لیے آمادہ ہوں، اور اس کے بعد نماز با جماعت ظہر کے بعد ریفریشمنٹ کے بعد، ابھی غالباً ریفریشمنٹ بھی اس کے بعد ہے، ریفریشمنٹ کے بعد پھر سیشن جاری ہوگا جس میں نیا مقالہ پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس مقالے کی روشنی میں بحث و مباحثہ جاری رہے گا.